وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اور یقیناً یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اسے ایک امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. عربی زبان میں ہے. محترم بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو بھی کتاب پڑھے، جب تک اس کے پڑھنے کا مقصد اور اس کا تعارف اسے نہ ہو، وہ اس سے حقیقی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہمارے ہاں یہ تصور کر لیا گیا ہے اور سمجھ لیا گیا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا صحیح تعارف نہیں ہے. پڑھنا تو صرف ایک ذریعہ ہے. قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن عمل کے لیے آیا ہے. عمل کے لیے پڑھنا ضروری ہے. اس لیے آج کا خطبہ جمعہ قرآن کے تعارف کے حوالے سے ہے کہ قرآن ہے کیا. کسی بھی کتاب کا بہترین تعارف اس کا نام ہوا کرتا ہے. کوئی بھی کتاب ہو، اس کا جب نام پڑھا جاتا ہے نا، تو اس کا نام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہوگا. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، فقہ الزکاۃ، سید سابق رحمہ اللہ کی. ابھی اس کا نام بتاتا ہے کہ اس کتاب میں زکوٰۃ کے مسائل ہوں گے. اسی طرح ہر کتاب کا جو نام ہوتا ہے نا، اب جو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا نام رکھا الجامع الصحیح، اس کا نام بخاری نہیں ہے، مشہور نام صحیح بخاری ہو گیا ہے. وگرنہ جو اس کا بخاری کا نام ہے، اس کے مطابق امام بخاری نے جو نام رکھا ہے، انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ یہ صحیح ترین جامع ترین کتاب میں نے لکھی ہے، جس میں میں نے رسول کریم کے دن بھی لکھے ہیں، ان کی راتیں بھی لکھی ہیں، آپ کی سنتوں کو بھی جمع کیا ہے. یہ مکمل نام صحیح بخاری کا ترجمہ ہے. تو ہر کتاب کا جو نام ہوتا ہے وہ اس کا بہترین تعارف ہوتا ہے. تو جب اللہ نے کتاب نازل کی تو اللہ نے جو اپنی کتاب کے نام بتائے ہیں نا، وہ اس قرآن مجید کا بہترین تعارف ہے. اس سے بہتر تعارف قرآن مجید کا ہو نہیں سکتا. امام سیوطی رحمہ اللہ نے اتقان القرآن کے اندر قرآن مجید کے 55 نام گنوائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں کہ یہ قرآن کے نام ہیں. لیکن وہ صفاتی نام ہیں. قرآن کا جو ذاتی نام ہے وہ قرآن ہی ہے.
اور یہ جو نام ہے قرآن کا، لفظ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے چنا ہے، اور جب نام رکھنے والی ذات رب العالمین کی ہو تو اس سے بہتر چناؤ اس کتاب کے نام کا ہو نہیں سکتا۔ یاسین والقرآن الحکیم، اور حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ یعنی یہ جو قرآن کا نام قرآن ہے، یہ کوئی انسانوں نے نہیں رکھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، نہ صحابہ کرام نے رکھا۔ اللہ نے کتاب نازل کی تو اس کا نام قرآن بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اب جب ہم قرآن کا تعارف کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ لفظ قرآن کا تعارف ہو۔ قرآن کے جو 55 نام ہیں، ان 55 ناموں کو اگر آپ قرآن کے 2 ناموں میں سمیٹنا چاہیں تو وہ لفظ قرآن اور لفظ فرقان، ان 2 ناموں کے اندر قرآن کے سارے صفاتی نام آ جاتے ہیں۔ فرقان بھی قرآن کا نام ہے اور قرآن بھی، اور یہ دونوں نام اللہ نے قرآن کے خود قرآن میں بیان کیے ہیں، فرقان اور قرآن۔ قرآن کی جتنی خوبصورتی ہے اور جتنی اس کی جمالیت ہے یہ لفظ قرآن میں ہے، اور جتنی جلالت ہے اور ہدایت ہے یہ لفظ فرقان میں ہے۔ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ لفظ قرآن ہمارے یہاں اس کا معنی جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا معنی ہے پڑھنا۔ یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، ایک حد تک درست ہے، لیکن کیا صرف یہی معنی ہے قرآن کا؟ تو یہ غلط بات ہے۔ اگر ہم لفظ قرآن کو صرف پڑھنے تک محدود کریں گے تو ہم قرآن کا بہت مختصر تعارف کروا رہے ہیں کہ قرآن ایک پڑھنے والی کتاب ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ بہت محدود اور مختصر تعارف ہے، جس تعارف سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کس لیے آیا ہے۔ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، بس۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ قرآن مجید ایک پڑھنے والی کتاب ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ تکلم فرمایا ہے، اور یہاں پر اس کی بھی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ احباب ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر اللہ کلام کرے تو وہ تو بندوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ کلام نہیں کرتا۔ یہ جو کلام سے مراد ہے نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سے مراد ہے اللہ نے یہ بات دل میں ڈال دی تھی، اللہ کلام نہیں کرتا۔ تو یہ بھائی تعویل کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ہے احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ، اگر آپ سے کوئی مشرک پناہ طلب کرے تم اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو اللہ خود قرآن کو اپنا کلام کہتا ہے، گویا اللہ نے اس کتاب کے ساتھ تکلم فرمایا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ہے نا، قرآن اللہ کا وصف ہے کلام، یہ مخلوق میں سے نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ باقی چیزیں، زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، یہ کائنات پوری مخلوق ہے، اس میں موجود ہر چیز مخلوق ہے۔ انبیاء مخلوق ہیں، فرشتے مخلوق ہیں، آسمان مخلوق ہے، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے۔ تو اس لیے اس کو ایک مخلوق نہیں سمجھنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور کلام کرنا یہ اللہ کی گفتگو ہے۔ اب اللہ نے یہ کیسے کلام کیا ہمیں نہیں علم، اللہ کی جیسے شان تھی اللہ نے ویسے کلام کیا۔ اب جو قرآن کا معنی نا پڑھنا، یہ قرآن پر اس طرح سے صادق آتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر ایک کتاب ایسی نہیں جس پر یہ لفظ قرآن پڑھنے کے معنی میں صادق آ سکے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس کے ساتھ تکلم کیا، پھر جبریل امین نے اس کے ساتھ تکلم کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، پھر صحابہ کرام نے کی، پھر تابعین نے کی، اب تبع تابعین نے کی، حتیٰ کہ اب یہ جو دوران پہنچا ہے، کوئی 24 گھنٹوں میں ایک ایسا سیکنڈ نہیں ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں اس کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ اگر پاکستان میں نہیں ہو رہی تو اس وقت انڈیا میں ہو رہی ہوگی، انڈیا میں نہیں تو الغرض کسی نہ کسی کونے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور یہ اعزاز کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ بڑی سے بڑی قیمتی کتاب بھی ہونا، کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کی تلاوت کی جاتی ہو، اس کو پڑھا جاتا ہو۔ تو قرآن کا ایک معنی تو ہے پڑھنا، جو سبھی کو معلوم ہے۔ اس سے ہمیں بس یہ معلوم پڑتا ہے کہ قرآن ایک پڑھنے والی کتاب ہے، جبکہ قرآن کا جو حقیقی معنی ہے
یہ دوسرے نمبر معنی ہے پڑھنا. اس کا جو قرأ یقرأ کا جو پہلا اور حقیقی لغوی معنی ہے وہ ہے جمع کرنا. قرآن کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے جمع کرنا. جمع سے کیا مراد ہے کہ قرآن ایک ایسی جامع کتاب اللہ نے نازل کی ہے کہ جس کے اندر انسان کی ہدایت کے لیے جو جو چیز لازمی تھی، جو جو حکم لازمی تھا، جو جو اس بندے کو مسائل درپیش تھے، جن چیزوں سے اس کا واسطہ پڑنا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی ہر چیز کو قرآن میں جمع کر دیا ہے. یہ ہے قرآن کا لفظی معنی، جمع کرنا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے قرأت الماء فی الحوض، میں نے حوض میں پانی کو جمع کر دیا. عربی زبان میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے قرأت الماء فی الحوض. اگر تو پڑھنا مانا لے تو مانا کیا ہوگا؟ میں نے پڑھا پانی کو حوض میں، تو وہ ایک لغو جملہ بن جائے گا. جبکہ عرب قرأت کو قرآن کے لفظ کو جمع کے معنی میں استعمال کیا کرتے تھے. میں نے پانی کو حوض میں جمع کیا. تو قرآن ایک جامع کتاب ہے. ہر قسم کے علم کی بنیاد قرآن میں ہے. کہیں اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے، کہیں اشارتاً بیان کرتا ہے. حتیٰ کہ بہت سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا مفید علم نہیں جس کی بنیاد آپ کو قرآن سے نہ مل سکے، جس کی بنیاد آپ کو قرآن سے نہ مل سکے. لیکن ہر بندے کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ پھر وہاں پر انہوں نے ایک جملہ کہا جمیع العلوم فی القرآن، تمام علوم قرآن میں جمع ہو گئے ہیں، لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، لیکن لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر آ گئی ہیں. جو جتنا زیادہ تدبر کرے گا اس پر اتنے علوم کے دروازے کھلتے رہیں گے، جو جتنا کم اس سے فائدہ حاصل کرے گا اتنا کم اس پر علم کے دروازے کھلیں گے. حتیٰ کہ کئی علماء نے ریاضی کے کئی قوانین کو اس سے ثابت کیا ہے، اور باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئی اس پر، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ فزکس، کیمسٹری، بایو کی بنیادی باتیں جو اس کی بنیاد بن سکتی ہیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. علماء نے اس پر بڑا کام کیا ہے، اور اللہ کا یہ دعویٰ ہے قرآن کے لیے وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن میں ہر چیز کی وضاحت کی ہے، ہر چیز کی. لیکن اب یہ وضاحت جو ہے یہ اس کے اندر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتی ہے. جتنا بندہ اس پر جتنا زیادہ غور کرے گا اتنے دروازے کھلتے رہیں گے علوم کے اس بندے پر. اللہ کا یہ دعویٰ ہے قرآن میں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کمی اس کتاب میں نہیں چھوڑی. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کو بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو بھائی یہ کتاب ایک جامع کتاب ہے. تمام احکام کو، مسلمانوں پر لازم لاگو ہونے والے تمام معاملات کو یہ قرآن اکٹھا کرتا ہے. تو قرآن کا ایک تعارف یہ ہے کہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے. دوسرا تعارف قرآن کا یہ ہے کہ قرآن ایک جامع کتاب ہے جس نے تمام علوم کو جمع کر لیا ہے. اگر کوئی بندہ اس پر غور و فکر کرے تو تمام علوم کی بنیادیں اس قرآن سے نکل سکتی ہیں. قرآن کا تیسرا معنی وہ ہے ملانا. یہ بھی قرآن کا لغوی معنی ہے ملانا. اور قرآن کا تعارف اس معنی کے اعتبار سے بڑا وسیع ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بندے کو اللہ سے ملاتی ہے. یہ ہے قرآن کا تعارف. پڑھنے سے وہ صحیح طرح سے تعارف نہیں ہو پاتا قرآن کا. قرآن کے ایک لفظی معنی ہے پڑھنا، ایک معنی ہے جمع کرنا. جامع کتاب ہے. تورات جو تھی نا وہ صرف قوانین پر مشتمل کتاب تھی. زبور جو تھی وہ صرف حمدوں پر مشتمل کتاب تھی. انجیل میں زیادہ تر بشارتیں تھیں. لیکن قرآن ان تمام کا جامع ہے اور تمام کتابوں کو جمع کرنے والا ہے. پچھلی کتابیں جتنی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا بھی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ان کے احکام کی حفاظت کرنے والا بھی ہے. قرآن کا جو تیسرا معنی ہے نا لفظی ملانا، اس سے قرآن کا بڑا شاندار تعارف ہوتا ہے. اب اللہ نے قرآن کا نام جو رکھا ہے ایسے نہیں رکھا. عربوں میں کسی کتاب کا نام قرآن نہیں تھا، یہ اللہ نے یہ نام چنا. قرآن کا معنی ہے ملانا. ملانے سے کیا مراد ہے؟ یہ کتاب ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سب کے سب اور فرقوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. پھر تم اس کی نعمت سے بھائی ہو گئے. اب یہاں پہ جو بحبل اللہ آیت کریمہ میں آیا ہے، تمام مفسرین لکھتے ہیں یہ جو اللہ کی رسی ہے اس سے مراد قرآن ہے.
تو جو یہ قرآن مجید ہے یہ اللہ کی رسی ہے، یہ بندے کو اللہ سے ملاتا ہے قرآن، اور یہی قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ بندوں کے خالق کا تعارف کروانا اور بندوں کو ان کے رب کی پہچان کروانا۔ یہ قرآن کا لفظی معنی ہے ملانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، ھو حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء الی الارض، جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہے۔ یہ رسول کریم کا فرمان ہے کہ قرآن رسی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے زمین کی طرف لٹکائی ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکیں، اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، اللہ کی محبت اور اس کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ یہ رسی ہے، یہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب تک پہنچتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر، یہ حدیث صحیح ہے، دوسری حدیث کے اندر فرمایا ابشروا، لوگوں خوش ہو جاؤ، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، لوگوں خوش ہو جاؤ، یہ جو قرآن ہے اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، ایک سرا رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، فتمسكوا به، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولن تهلكوا ولن تضلوا بعده ابدا، جب تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کے بعد گمراہ بھی نہیں ہوگے اور تم اس کے بعد ہلاک بھی نہیں ہوگے۔ تو یہ قرآن رسی ہے، بندے اور خالق کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، یہ قرآن بندے کو رب سے ملاتا ہے، اور یہ قرآن کا لفظی معنی ہے ملانا، یہ قرآن کا تعارف ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، کیونکہ قرآن کا لفظی معنی ہے ملانا، اس میں یہ نہیں کہ بندے کو صرف رب سے ملاتی ہے، بلکہ قرآن میں جو ملانے کا وصف ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بندے کو رب سے ملاتی ہے، اولاد کو والدین سے ملاتی ہے۔ کیسے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اب یہ قرآن دیکھو اولاد کو والدین سے کیسے ملاتا ہے، تو رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوائے عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر میں تیرے پاس موجود ہو ایک، تو اس کو تو اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ بڑھاپے میں والدین تیرے پاس موجود ہیں، ان کو اف نہیں کہنا، ان کے سامنے سر نہیں مارنے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ قرآن ملا رہا ہے، اولاد کو والدین سے ملا رہا ہے، کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اف نہیں کہنا انہیں۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے مہربانی سے اپنے پہلو کو جھکا دینا ہے، مہربانی سے۔ اور جناح کہتے ہیں مرغی کے یا پرندے کے پر کو، جس طرح پرندہ اپنا پر بچھا کے اپنے بچوں کو پروں میں سمیٹ لیتا ہے، جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان میں وہ طاقت نہ رہے تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے پروں کو پھیلا کے والدین کو سمیٹ لے۔ یہ والدین کو اولاد کے ساتھ ملا رہا ہے اور اولاد کو والدین کے ساتھ ملا رہا ہے۔ قرآن کا کام ہے ملانا، یہ قرآن کا تعارف ہے، لفظی معنی ہے قرآن کا۔ قرآن ملانے والی کتاب ہے، بندے کو اللہ سے، اولاد کو والدین سے، اور یہیں پر نہیں رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، مراد رشتہ داری، یعنی اللہ مومن لوگوں کی صفات بیان کر رہا ہے کہ وہ جو رشتہ داری کو ملاتے ہیں۔ قرآن رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے ملاتا ہے اور پھر تمام معاشرے کے لوگوں کو ایک بھائی قرار دیتا ہے۔ کہا بھائی کی مانندو تم، انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومن تو بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر ناراضگی کہیں ہو بھی جائے تو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ یہ ہے قرآن، یہ قرآن کا تعارف ہے، قرآن کا لفظی معنی ہے ملانا، بندے کو اللہ سے، اولاد کو والدین سے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے، معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے۔ قرآن نہیں چاہتا کہ تمہارے درمیان ناراضگیاں پیدا ہوں، یہ ہے قرآن۔ تو اسی طرح محترم بھائیوں، قرآن کا ایک معنی ہے ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، قرینہ سے ایک دوسرے سے مشابہ ہونا۔ قرآن مکمل سورۃ فاتحہ سے لے کے الناس تک اس کی آیات کہیں بھی آپ کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ قرآن کا کوئی یہ جملہ، یہ جو پچھلا سارا مضمون جس ذات نے بیان کیا ہے یہ جملہ اس ذات کا نہیں لگتا۔ اگر کسی ایک موضوع پہ یہاں پہ 3 عالموں کو کہا جائے نا کہ آپ مضمون لکھو ایک موضوع پہ، بندہ پڑھتے ہوئے محسوس کر لیتا ہے یار یہ مضمون اگرچہ دلیلیں اس کی وہی ہیں لیکن یہ اس بندے کا نہیں ہے، گفتگو کا انداز جو ہے نا یہ اس بندے کا نہیں ہے، یہ اس بندے کا ہے، بندہ پہچان جاتا ہے۔ قرآن الحمد سے لے کر الناس تک یہ ایک چیلنج ہے،
اللہ کہتے ہیں اس کی آیتوں پہ غور کرو، توجہ کرو۔ اگر اللہ کے رسول نے، جیسا کہ مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بحیرہ راہب سے انہوں نے قرآن سیکھ لیا، اور اس طرح ورقہ بن نوفل سے انہوں نے چند باتیں لی، ان باتوں کو جوڑ کر انہوں نے قرآن کو ترتیب دیا، جس طرح مشرکین کہا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہارا یہ دعویٰ سچ ہے تو پھر تو اللہ کے رسول نے کئی لوگوں سے باتیں لی ہیں نا، ان کو درج کیا، حتیٰ کہ ایک بندہ مرتد ہو گیا تو وہ کہنے لگا سورہ آل عمران میں نے لکھ کے دی اللہ کے رسول کو، یہ صحیح حدیث میں ہے۔ اب اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے لفظ قرآن کے ذریعے سے، پورے قرآن کا تم مطالعہ کرو، اس کے الحمد سے لے کر ناس تک پڑھو، کوئی ایک آیت ایسی بتاؤ جو دوسرے سے نہ ملتی ہو، جس سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ اس کے کہنے والی ذات کوئی اور ہے۔ ایک آیت نہیں آپ کو ملے گی۔ تو یہ قرآن کے مجموعی طور پر 4 لفظی معنی ہیں جن سے قرآن کا تعارف ہوتا ہے۔ پہلا معنی ہے پڑھنا، کہ اس وقت بھی دنیا کے ہر کسی نہ کسی کونے میں 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ نہیں جاتا خالی جس وقت قرآن کی تلاوت نہ ہو، اور یہ اعزاز قرآن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ دوسری چیز، قرآن کا معنی ہے جمع کرنا، یہ جامع کتاب ہے، پچھلی کتابوں کی جتنی تعلیمات تھی ان کو جمع کرنے والی ہے۔ اس وقت جتنی ضرورت تھی مسلمانوں کو اور اللہ کے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے، ان تمام باتوں کی جامع کتاب ہے، احکام و مسائل کی، حلال و حرام کی، ہر چیز کی جامع کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ تیسرا معنی ہے قرآن مجید کا ملانا، یہ ملانے والی کتاب ہے، بندے کو رب سے، اولاد کو والدین سے، معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے یہ کتاب ملاتی ہے۔ اور چوتھا معنی ہے کہ ایک دوسرے سے مشابہ ہے، اس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں شک پڑے گا کہ یہ آیت کسی اور ذات کی طرف سے صادر ہوئی ہے۔ تو یہ 4 معنی ہیں قرآن کے، لفظ قرآن کے، جو اللہ نے لفظ قرآن نام رکھا ہے نا قرآن کا، اس کتاب کا، اس کے یہ 4 معنی ہیں۔ جب بندہ ان پہ غور کرتا ہے تو قرآن کی حقیقت اس پہ کھلتی ہے کہ قرآن در حقیقت ہے کیا۔ اسی طرح قرآن کا ایک اور نام اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بتایا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ببرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کو ڈرانے والا بنے۔ یہ جو فرقان ہے نا، اللہ نے قرآن کا فرقان نام بتایا ہے، یہ بھی قرآن کی بڑی خوبصورت تعریف کرتا ہے کہ قرآن ہے کیا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، جو آپ کو بتائے کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے، اسے کہتے ہیں فرقان۔ ایسی دلیل، ایسی قوت، ایسا ملکہ، ایسا علم جو آپ کو بتائے حق یہ ہے باطل یہ ہے، درست رستہ یہ ہے غلط رستہ یہ ہے، حلال یہ ہے حرام یہ ہے، اولیاء اللہ یہ لوگ ہیں، اولیاء شیطان یہ ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جتنی باطل اور طاغوتی قوتیں ہیں، قرآن بتا دیتا ہے کہ یہ طاغوت ہے اور یہ حق ہے، یہ ہے قرآن۔ فرقان جو اللہ نے کہا نا قرآن کو، یہ نکھیر دیتا ہے، بکھیرا کر دیتا ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے، خلط ملط نہیں ہونے دیتا۔ ہمیشہ وہ لوگ اور وہ فرقے گمراہ ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے امام اور اپنے مولویوں کی پیروی کی ہے، کیونکہ اگر وہ قرآن کے ساتھ رہتے تو قرآن تو بڑا واضح بتاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ لوگوں نے اختلاف کب آیا، باطل کب حق کے ساتھ خلط ملط ہوا، جب لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑا، اس کتاب سے دوری اختیار کی، تو لوگوں کا دین خلط ملط ہو گیا، حق اور باطل کی سمجھ نہ رہی، پہچان اور قوت ختم ہو گئی۔ قرآن کو اللہ فرقان کہتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ جو فرقان ہے قرآن، اللہ تعالیٰ اس معنی کو قرآن مجید میں بڑے واضح انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف کہ تاکہ وہ کتاب لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اندھیروں سے نکالنا کیا ہے؟ باطل سے نکالنا۔ روشنی کیا ہے؟ حق۔ یہ فرقان، یہ تعارف ہے قرآن کا کہ یہ کتاب بندہ جب اس کو پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، بندہ کفر کے، شرک کے، منافقت کے، بددیانتی کے، ہر طرح کے اندھیروں سے بندہ نکل کر حق کی روشنی میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس پر رستہ بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ وہ کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتا، بڑا اسے کلیئر ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ رستہ ہے، یہ حق بات ہے، میں نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ جو بندہ اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا تھا، ترکت فیکم امرین، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے میرے بعد، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو پکڑے رکھا، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ کیونکہ جب بندہ اس قرآن کو پکڑ لیتا ہے، قرآن بندے کو حق باطل بڑا اس طرح شیشہ کر دیتا ہے، جس طرح سورج ہمیں نظر آتا ہے اور چاند نظر آتا ہے، حق اس طرح بندے کو نظر آتا ہے جب بندہ قرآن کو غور کرتا ہے۔
اور یہ جو فرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنا، جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے تو بندے پر حق بھی واضح ہوتا ہے، باطل بھی واضح ہوتا ہے۔ تو اس نام کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ پھر ہدایت پہ آ جاتا ہے، اور ہدایت مقصود قرآن ہے، ہدایت مقصود قرآن ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جب بندے پہ رستہ واضح ہوتا ہے نا، حق والا رستہ، پھر ہی بندہ رستہ اختیار کرتا ہے، اور وہ حق والا رستہ فرقان واضح کرے گا۔ جب واضح ہو جائے گا تو اس پہ چلنا ہماری ذمہ داری، اگر ہم نہیں چلیں گے تو ہماری یہ ہٹ درمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ قرآن پڑھے اور پھر یہ کہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد مجھ پر حق واضح نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہودی قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے بھی تھے، اللہ کہتے ہیں وہ بدبخت اتنے تھے قرآن نے ان پر حق واضح کر دیا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ قرآن کو اس طریقے سے پہچان چکے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جس طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ قرآن نے ان پہ حق اور باطل واضح کر دیا تھا، لیکن اس قدر پہچان لینے کے بعد بھی صرف مخالفت، حسد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھے، پوری اپنی ذہن اس کی طرف متوجہ کر کے پوری خلوص نیت کے ساتھ پڑھے اور اس پر حق واضح نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر حق واضح نہیں نہ ہو رہا، تمہاری نیت میں کوئی خلل ہے، اپنی نیت کو درست کرو، نیت کو درست کر کے حق کا رستہ تلاشنے کی نیت سے قرآن پڑھو، انشاءاللہ یہ قرآن آپ پر حق ایسے واضح کرے گا جیسے چوندی کا چاند ہوتا ہے۔ آپ پر کوئی مبہم چیز نہیں رہے گی، آپ شک میں نہیں رہو گے، اللہ کا ایسا خوبصورت تعارف کروائے گا کہ تمام قسم کے شکوک دور ہو جائیں گے۔ اسلام کے بارے میں ایسا تعارف کروائے گا اسلام کا کہ جتنا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام شدت پسندی کا مذہب ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا جب آپ قرآن کو پڑھو گے۔ قرآن کہے گا کہ ایک بندے کی زندگی بچانا گویا انسانیت کو زندہ کرنا ہے، ایک بندے کے قتل کرنا گویا انسانیت کو مارنا ہے، تو وہ دہشت گردی والا پروپیگنڈا دفن ہو جائے گا کہ اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہے۔ جب تم یہ دیکھو گے کہ کسی پر تہمت لگانا اسلام کے اندر یہ کعبے کی حرمت سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ جو شدت پسندی والا نظریہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسلام نہ شدت پسندی کا مذہب ہے نہ دہشت گردی کا مذہب ہے، لیکن آج ہمارا مسلمان اس کو کیوں ایسا سمجھتا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھتا ہی نہیں، اس کو پڑھتا ہی نہیں، اس لیے اس پر نہ حق واضح ہے نہ باطل اس پہ واضح ہے۔ اس لیے کوئی بندہ اٹھتا ہے، وہ جہلم کا بندہ ہو یا کسی اور علاقے کا بندہ ہو، وہ اٹھتا ہے لوگوں کو جو کہانیاں سناتا ہے، لوگ مانتے جاتے ہیں اور غلط رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ عدم واقفیت، قرآن کے ساتھ تعلق کا نہ ہونا، جس کی بنیاد پر نہ حق واضح ہے نہ باطل واضح ہے۔ اگر یہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ کا دعویٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی دلیلیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دلیلیں دی ہیں، اور اللہ سے بہتر دلیل دینے والا کوئی نہیں، سب سے بہتر دلیل اللہ کی ہے۔ لیکن اگر بندہ اسے پڑھے تو فرقان کا ایک معنی نا معجزہ بھی ہے۔ فرقان کا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ فرقان کیا تھا؟ وہ معجزے تھے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی۔ معجزہ بھی نا بندے پہ حق کو واضح کرتا ہے اور باطل کو بندے سے دور کرتا ہے۔ جناب موسیٰ گئے فرعون کے دربار میں، کہا اللہ نے مجھے تیرے پاس نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کہا اگر نبی بنا کے بھیجا ہے ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، اگر سچا ہے تو کوئی نشانی لا۔ جناب موسیٰ نے وہ عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ کہنے لگا تو جادوگر ہے، اعلان کروا دیا کہ جادوگر اکٹھے ہوں۔ جادوگر اکٹھے ہوئے، مقابلہ ہونے لگا جادو کا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھو کہ جو معجزہ ہوتا ہے نا وہ حق کو کس طرح واضح کرتا ہے اور باطل کس طرح اسے دور ہوتا ہے۔ اب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، سورۃ طٰہٰ کے اندر پورا واقعہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے چونکہ وقت بہت کم ہے۔ تو اب رسیاں بظاہر انہوں نے لوگوں کی نظروں پہ جادو کیا تو وہ رسیاں چلتی ہوئی سانپ نظر آنے لگی، حتیٰ کہ جناب موسیٰ بھی اپنے دل میں ڈر محسوس کرنے لگے، یعنی اتنا وہ حقیقی لگنے لگا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تو خوف نہ کھا، تو اس عصا کو پھینک۔ جناب موسیٰ نے وہ عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا۔ اب جادوگر اور باطل کو جانتے تھے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ جادوگروں نے جب وہ اژدہا دیکھا نا فوراً کہنے لگے رب آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو
یہ اور چیز ہے، یہ حق ہے، یہ اژدہا کوئی نظروں پہ جادو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق چیز ہے، یہ واقعتاً اژدہا ہے۔ تمام جادوگر مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر مسلمان ہوئے، شرطاء کے اندر ایسے موجود ہے، تو اس لیے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، تمہیں میں کھجور کے درختوں پہ سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اب دیکھو حق واضح ہوا جادوگروں پہ، جو فیصلہ کرنا کر لے، تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے بس، اس سے زیادہ تو تیرے اختیار میں کچھ نہیں، دنیا میں تو سزا دے سکتا ہے نا بس، اس سے آگے کیا کر سکتا ہے؟ حق واضح ہو چکا ہے، اللہ نے ہمارے سامنے حق واضح کر دیا، معجزہ حق واضح کرتا ہے، اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اب ہر نبی کا معجزہ نبی کے چلے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ہر نبی کا، لیکن ہمارے نبی چونکہ آخرت قیامت تک کے لیے تھے، اس لیے ضروری تھا کوئی ایک ایسا معجزہ ہو جو قیامت تک کے لیے باقی ہو۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا وقتی تھا، ختم ہو گیا، آج تو نظر نہیں آتا۔ پانی کے چشموں کا جاری ہونا وقتی تھا، کھانے کا کئی لوگوں کو آ جانا پورا وقتی تھا۔ مستقل معجزہ جو اللہ کے رسول کا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن چیلنج کرتا ہے کہ میں معجزہ ہوں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا انسان سارے اکٹھے ہو جائیں، جن سارے اکٹھے ہو جائیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں لوگوں کا ہے، تو لوگ تو ایک سے ایک بڑھ کر ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ بڑا عالم ہے تو اس سے بھی بڑا عالم موجود ہوگا، تو پھر سارے لوگ مل جائیں، 1-2 بندہ نہیں، پوری انسانیت مل جائے، سارے جن مل جائیں، اس جیسا قرآن لا کے دکھاؤ۔ اللہ کا چیلنج ہے، یہ معجزہ ہے قیامت تک، اور آج تک اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا۔ مسیلمہ کذاب نے وہ ایک صورت بنائی قرآن کے مقابلے میں، اس کی ترجمہ یہ ہے ہاتھی، اور کیا ہے ہاتھی؟ اس کی ایک سونڈ ہے اور ایک اس کی دم ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ بتاؤ اس میں کوئی فصاحت ہے، بلاغت ہے کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں؟ قرآن پڑھو گے تو کہیں آپ کو قرآن کی لفظوں میں ایسی نکارت نہیں نظر آئے گی کہ آپ کو ہنسی آئے۔ قرآن عظیم فصاحت پر مبنی کتاب ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو بڑے بڑے شعراء تھے وہ عرب کے اندر پائے جاتے تھے، ان کی شاعری کمال کی تھی، لیکن اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو جھوٹا کہا، لیکن قرآن کا یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم اس جیسی کتاب لائیں گے۔ ابو جہل بڑا فصیح آدمی تھا اور بڑی اس کی عربی زبان پر مہارت تھی، لیکن وہ اللہ کے رسول کو کہہ سکتا تھا نا ٹھیک ہے یہ ہم کتاب ہی لکھ دیتے ہیں، آپ نے لکھے تو ہم بھی لکھ کے لے آتے ہیں مقابلے میں۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ کہہ دیتے، ابو لہب کہہ دیتا، لیکن کسی مشرک نے یہ جرأت نہیں کی کہ قرآن کے مقابلے میں کتاب لے کے آئے، کیونکہ اس کتاب نے تمام لوگوں کو عاجز کر دیا تھا، اور اللہ کا یہ قیامت تک چیلنج ہے۔ اللہ نے پہلے کہا اس کتاب جیسی کتاب لاؤ، کوئی نہیں لا سکا۔ اللہ نے کہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھڑی ہے، اللہ نے کہا اگر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے گھڑی ہے، ام یقولون افترا، اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے تو پھر میرا ان کو چیلنج ہے 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، سارے لوگ مل جاؤ 10 صورتیں بنا لو، نہیں بنا سکے۔ اللہ نے پھر کہا ٹھیک ہے 10 نہیں بنا سکتے تو 1 لے آؤ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے خود لکھ لی ہے، تو پھر سارے اپنے حمایتیوں کو بلا لو اور اس جیسی 1 صورت لے آؤ۔ 1 صورت کیا ہے؟ 1.5 لائن کی سورۃ کوثر کیا ہے؟ 1.5 لائن کی، 2 لائنیں بھی پوری، 1 صورت اس جیسی ملا لو۔ عرب فصاحت کے اعلیٰ معیار پہ قائم تھے، اور ان کے آپ شاعری کے دیوان پڑھے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ کہاں سے یہ شاعری کرتے تھے، لیکن وہ اس جیسی 1.5 لائن نہیں بنا سکے۔ یہ قرآن معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، اس نے لوگوں کو عاجز کر رکھا ہے کہ اس جیسی کتاب نہیں۔ لوگوں نے اسلام پہ بڑے اعتراض کیے ہیں، لیکن اگر اسلام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے اور اس پر وہ طاقت پاتے، قرآن کا مد مقابل ضرور لاتے، لیکن لوگوں میں طاقت تھی ہی نہیں کہ وہ قرآن کا مد مقابل لاتے کوئی کتاب۔ تو فرقان کا معنی کیا ہے؟ معجزہ۔ ایک معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، ایک معنی ہے معجزہ۔ معجزہ بھی حق اور باطل کو الگ الگ کرتا ہے، حق کو حق کر دکھاتا ہے اور باطل کو باطل کر دکھاتا ہے۔ تو یہ محترم بھائیو قرآن کا ایک مختصر تعارف تھا کہ قرآن کا جو نام ہے اس کے 4 معنی ہیں: پڑھنا، جمع کرنا، ملانا اور ایک دوسرے سے مشابہ ہونا۔ اور قرآن کا دوسرا نام ہے فرقان۔ فرقان کے 2 معنی ہیں: حق اور باطل کو واضح کرنے کی دلیل اور معجزہ۔ تو محترم بھائیو یہ قرآن کا مختصر تعارف ہے، ورنہ
میری استطاعت میں نہیں ہے کہ میں قرآن کا صحیح اور مکمل تعارف کروا سکوں، کیونکہ یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اس کی خوبیاں بے شمار ہیں، اس کے اندر حکمتیں بے شمار ہیں، جن کا احاطہ کرنا میرے جیسے بندے کے بس میں نہیں ہے، بلکہ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بھائیو، آئندہ سے انشاءاللہ العظیم جو جمعہ ہوگا وہ قرآن کے آغاز سے ہم شروع کریں گے، اور قرآن کی ہی ہم انشاءاللہ تفسیر اور اس کے مفاہیم ہی جمعے کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ یہ قرآن کا ایک ابتدائی تعارف تھا، انشاءاللہ اگلا جمعہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہوگا۔ تو اس لیے تمام بھائی چونکہ بحیثیت مسلمان قرآن کا فہم حاصل کرنا ہم پر لازم ہے، اس لیے تمام بھائی وقت پر مسجد میں تشریف لایا کریں تاکہ اللہ کا پیغام اسے ہم سمجھ کر اپنی زندگیوں پر اس کو لاگو کر سکیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ جو فیصل بھائی نے یہاں پہ مدرسہ بنایا ہے اس کا الحاق ہو گیا دارالہدیٰ کے ساتھ، تو وہاں پہ کلاسز کا آغاز ہے عورتوں کے لیے، تو اپنی بہنوں ماؤں سبھی کو آپ دین کی تعلیم کے لیے وہاں پہ لازمی بھیجیں۔ دین کی تعلیم جس حد تک مردوں کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ عورتوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عورتوں نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے، اس لیے لازمی اپنی ماؤں بہنوں کو وقت نکال کر انہیں اس دین کی تعلیم کے لیے بھیجیں۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔